سبب رحمت ہمارے اعمال ہیں یا وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ اظہار فخر فرماتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں بتاؤ یہ اللہ کے نیک بندے چاہتے کیا ہیں، بتاؤ میرے یہ جو قریب بندے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں؟ تو پھر ایک ہی جواب آئے گا، یا اللہ تیرا حبیب بھی یہی چاہتا ہے، تیرا خلیل بھی یہی چاہتا ہے، تیرا کلیم بھی یہی چاہتا ہے، تیرا روح اللہ بھی یہی چاہتا ہے، تیرا آدم صفی اللہ بھی یہی چاہتا ہے، یا اللہ ہماری امت کی بخششیں فرما دے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو ایام ہمیں ملے ہیں ان ایام کو فضیلت کیوں دی گئی، یہ ایام جو اتنی شانوں والے بنے کیسے بنے؟ صحیح مسند امام احمد کی ایک روایت ہے جی، 19,075 نمبر پر سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر ہے۔ یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، سادہ لفظوں میں کہیں قربانی کے دن کو، جو قربانی کا دن ہے 10ویں ذی الحجہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ۔ پھر فرمایا اس کے بعد یوم القر، یہ یوم القر کون سا ہے جی؟ کسی کو علم ہے؟ یوم القر یہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر 10 ذی الحجہ کا، یہ بھی ہم حدیث پاک سے پوچھ لیتے ہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ امام ابن خزیمہ نے سیدنا عبداللہ بن قرط کے حوالے سے نقل فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر۔ یہ صحیح ابن خزیمہ میں 2866 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے، سندن یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد آنے والا دن یعنی 11 ذی الحجۃ الحرام۔ تو ان ایام کے افضل ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اب ان ایام میں ہم